بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، اور رکھا ہے ساتھ اپنے قبر میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت، معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل، دمساز پیغمبر، ہمراز پیغمبر، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اور اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ 2 ہستیوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اشارتاً 2 ہستیوں کا ذکر کیا لیکن نام نہیں لیا، اور قرآن مجید کی اس روئے زمین پر لکھی جانے والی سب سے پہلی تفسیر جس ہستی نے لکھی، اس ہستی کے بارے میں نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، آپ کے اور میرے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میرے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، جن کو حبر امت کا لقب ملا، جن کو قرآن مقدس کی تفسیر میں سے اور قرآن کی تفہیم میں سے اللہ رب العالمین نے خاص حصہ عطا فرمایا۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس، قرآن مجید پر لکھی جانے والی پہلی تفسیر۔ اس میں آپ نے اس آیہ طیبہ کے تحت لکھا کہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ کو لے کے آنے والی ہے وہ کون ہے؟ آگے تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ وَهُوَ محمد الرسول اللہ، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وصدق بہ، اور ایک ذات ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ یہ کون ہے؟ اس کے تحت عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں وَهُوَ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصدیق کرنے والی ذات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت حمام سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سنا وما معه الا 5 عبد وامرأتان وابو بکر، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 5 پہلی شخصیات تھیں، وہ موجود تھیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ 5 ہستیاں کون تھیں؟ آپ فرماتے ہیں عابدن، 2 غلام تھے، وامرأتان، 2 عورتیں تھیں، ایک کنیزہ تھی اور ایک جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، اور 5واں جو بندہ
ان پانچ ہستیوں میں جو شامل ہے، سب سے پہلے آزاد مردوں میں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ کا کلمہ کس نے پڑھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا فَهُوَ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں محمد عربی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تو حضرات محترم، اس امت میں سب سے پہلا امتی جو بنا وہ صدیق اکبر ہے۔ اس امت میں پہلا غازی جو بنا وہ صدیق اکبر ہے۔ پہلا مومن ابو بکر صدیق، پہلا مسلم ابو بکر صدیق، پہلا مبلغ ابو بکر صدیق، پہلا مجاہد ابو بکر صدیق، پہلا نمازی ابو بکر صدیق۔ سب سے پہلے جس ہستی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، کائنات کے تاجدار تو آ گئے، کلمہ لے کے آ گئے، نبوت لے کے آ گئے، لیکن سب سے پہلا امتی بننے کا شرف جس ہستی کو نصیب ہوا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس لیے کملی والے نے آپ کا جو نام لیا وہ ابو بکر ہے۔ آپ کی کنیت ہے، بکر کا معنی ہوتا ہے آغاز، بکر کا معنی ہوتا ہے صبح کا وقت، بکر کا معنی ہوتا ہے ابتدا۔ اور عربی والے جب مبالغہ کسی لفظ میں استعمال کرتے ہیں تو عربی کے اندر مبالغہ کرنے کا ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو صرف خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں جمیل، یہ خوبصورت ہے، اور جو سب سے خوبصورت ہو تو عربی والے کہتے ہیں ابو جمیل، یہ خوبصورتی کا باپ ہے۔ بکر کا معنی ہوتا ہے ابتدا، بکر کا معنی ہوتا ہے آغاز۔ تو مطلب کیا بنا کہ جب اس گلشن انسانیت میں اسلام کی بہار آئی اور اس بہار میں جو سب سے پہلا پھول کھلا وہ چونکہ صدیق اکبر کی ذات تھی، اس لیے میرے کملی والے نے فرمایا انت ابو بکرن، تم آغازوں کا بھی آغاز ہو، تم ابتداؤں کی بھی ابتدا ہو۔ بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو۔ حضرات محترم، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے 40ویں سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان اللہ کے حکم سے فرمایا، میرے نبی کریم کی ظاہری عمر حیات، آپ کی عمر مبارک، آپ کی حیات مبارکہ 40 سال تھے۔ اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک 38 سال تھی۔ حضرات محترم، 38 سال عمر سے لے کر پیچھے بچپن تک اگر آپ کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو عالم جہالت میں بھی جناب سیدنا صدیق اکبر نے کسی بت کی بت پرستی نہیں کی، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کسی نے پوچھا بھی کہ اے ابو بکر، جب اسلام میں یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو کیا آپ نے کبھی شراب کا ذائقہ چکھا؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اسلام کے آنے کے بعد کافی عرصے بعد شراب حرام ہوئی، لیکن میرے نبی کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے عالم جہالت میں بھی میں شراب کے قریب تک نہیں گیا۔ حضرات محترم، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو پہلی وحی آئی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ تو آپ پریشان ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور پریشانی کے عالم میں تھے، تو حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ
جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریشانی کا اظہار فرمایا کہ ایسی ایسی چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جو الفاظ حضور نبی کریم کے بارے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیے، اس وقت آپ کو ڈھارس بنانے کے لیے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بخاری شریف میں موجود ہیں، اور بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6982۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین ہے محمد عربی آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ رحم دلی فرماتے ہیں، وتصدق کل حدیثہ، اور سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، وتحمل الکلا، اور آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی اور عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں آپ ان کی معاونت کرتے ہیں۔ ایسے اچھے کام کرنے والا جو بندہ ہے اس کو میرا رب کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے اور میرے آقا نامدار کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ حضرات محترم، پھر وہی کا تسلسل شروع ہو گیا، لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہوئے۔ ابھی ابتدائے اسلام تھا، جب کفار مکہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو عبادت کرنے سے روکا، نمازیں پڑھنے سے روکا، طرح طرح کی پابندیاں لگائیں، تو پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی حضور نبی کریم کے حکم اور اجازت سے وہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی سوچا کہ لوگ حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی حبشہ چلا جاتا ہوں، جا کے وہاں کھل کے اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ حضرات محترم، صدیق اکبر اس نیت سے مکہ چھوڑ کے جب باہر نکلے، سامنے ان کو ایک کافر آتا ہوا محسوس ہوا، ابن دغنہ اس کا نام تھا، وہ راستے میں مل گیا۔ جب وہ راستے میں ملا تو وہ کیا کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ، تیری قوم مجھے اللہ کا نام لینے نہیں دیتی۔ جن مسلمانوں نے کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے ان مسلمانوں پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کرتی ہے اور ان کے عبادت میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے میں نے بھی سوچا کہ جس طرح دوسرے مسلمان مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ وہ کافر ابن دغنہ نے کہا کہ تجھے تیرے رب کی قسم اے ابو بکر مکہ نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکا تکسب المعدوم، تم بے روزگاروں کے لیے کماتے ہو، وتصل الرحم، تم رحم دلی کرنے والے ہو، وتحمل الکلا، اور جو غریب لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھانے والے ہو، وتقر الضیف، اور تو مہمانوں کی مہمان نوازی اور عزت کرنے والے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق کی طرف مائل ہونے والے ہیں ان کی تم مدد کرنے والے ہو۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور اس روایت کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 3905۔ اب حضرات محترم، یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیوں پڑھی؟ پہلی حدیث وہ ہے جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے کملی والے محمد مصطفیٰ کے اوصاف گنوائے تھے۔
جن لفظوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میرے کملی والے کے اوصاف گنوائے وہ لفظ بھی وہی ہیں جو لفظ ابن دغنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان کیے۔ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جن لفظوں میں نبی کو یاد کیا کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ سچی بات کرنے والے ہیں، آپ تحمل الکلا جو غریب ہیں ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق جو حق کی طرف مائل ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ جب صدیق اکبر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے راستے میں کافر ابن دغنہ ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑنا اس لیے کہ تیرے جیسے اوصاف رکھنے والا اگر مکے سے نکل گیا تو مکہ برباد ہو جائے گا۔ اے عبداللہ، اے عبد الکعبہ، جو آپ کا عالم جہالت میں نام تھا، دو نام تھے، یا عبداللہ یا عبد الکعبہ، تم مکہ نہ چھوڑنا اس لیے کہ تم انکا تکسب المعدوم، تم جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کمائی کرنے والے ہو، وتصل الرحم رحم دلی کرنے والے ہو، وتحمل الکلا غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، وتقری الضیف تم مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہو، وتعین علی نوائب الحق اور حق کی طرف جو مائل ہیں ان کی مدد کرنے والے ہو۔ یہ تعارف وہ ہے جو کافر ابو بکر صدیق کا کرا رہا ہے، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں حضور کے اوصاف گناتے ہوئے اس وقت بیان کیے جب آپ وحی کے حوالے سے تھوڑے سے مضطرب تھے، تو خدیجۃ الکبریٰ نے وہی الفاظ بیان کیے، تو پتہ چلا کہ عالم جہالت کے اندر بھی، دور جاہلیت میں بھی عرب کا معاشرہ اور مکہ کے لوگ سیدنا صدیق اکبر کے اوصاف کو کے قائل تھے اور اوصاف کو ماننے والے تھے۔ حضرات محترم، یہی تو وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون بندہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، فَهُوَ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کو میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں داخل ہوا، میں نے عرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے ابو جحیفہ کیا تجھے بتاؤں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ جو ہستی رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کے فتوے کے مطابق امت میں سب سے افضل کون؟ بولیے بولیے بولیے، سارے بولیے۔ حضرات محترم، کسی ایک مسئلے پر ایک صحابی نہیں بلکہ دو صحابی یا ایک صحابی بھی متفق ہو جائے، علماء فقہا فرماتے ہیں کہ صحابی رسول اس چیز کے قائل تھے، لہذا یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، جس مسئلے پہ ایک صحابی نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ وہ سارے کا سارا معاشرہ
جو میرے نبی نے اپنی وفات کے بعد مدینے کے اندر چھوڑا تھا، وہ سارے کا سارا معاشرہ جس بات پر متفق تھا وہ یہ بات ہے کہ نبیوں کے بعد امت میں سب سے افضل کون؟ بولیے بولیے۔ یہ بڑا فتنہ آج کل پھیل رہا ہے، لوگ اہل سنت کا نام استعمال کر کے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے، بڑے بڑے مولوی اپنے آپ کو سنی کہلا کے، اور بڑے 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 پیڑ جو ہیں وہ حقیقت میں رافضی ہیں، اور اوپر سے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ آج کے علماء کا نہیں، یہ فیصلہ صرف داتا علی حجویری کا نہیں، یہ فیصلہ غوث سمدانی صرف شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں، یہ فیصلہ صرف معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں، سارے اولیاء جس چیز کے قائل ہیں، تمام تابعین اور تبا تابعین جس کے قائل ہیں، امام جعفر صادق جس کے قائل ہیں، سارے صحابہ جس کے قائل ہیں، وہ موقف یہ ہے کہ نبیوں کے بعد امت میں سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین اسے تم پر خلیفہ مقرر فرمائے گا جو تم میں سب سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے سب سے بہتر شخصیت ابو بکر صدیق کو جانا، اس لیے ابو بکر کو خلافت عطا کی گئی۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ میرا نہیں، مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کا جملہ ہے۔ دار قطنی میں یہ حدیث روایت ہے، تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 290 اور 299 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرات محترم حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت مجھے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا، میرے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان خلیفہ ہے۔ بعض روایات میں یہ لفظ ہیں کہ پھر انہیں خلافت ملے گی۔ یہ روایت کہاں پہ ہے؟ ابن عساکر میں موجود ہے، تاریخ دمشق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199 پر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، بغتہ علی جیش ذات ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیکا، کون ہے جو سب سے زیادہ آپ کے محبوب ہے؟ قال عائشہ، فرمایا عائشہ صدیقہ، فقلت من الرجال، پوچھا گیا مردوں میں سے کون ہے؟ قال ابوہا، فرمایا عائشہ صدیقہ کا باپ ابو بکر صدیق مجھے محبوب ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد، سنیوں کے امام، باب العلم، مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے، تو حضرت علی المرتضی نے اپنے بیٹے کو فرمایا ابو بکر میرے محبوب کی اس امت میں سب سے افضل ہے۔ حضرت علی کا فیصلہ ہے، اور جو علی کے فیصلے کو نہ مانے ہم اسے سنی نہیں مانتے، چاہے وہ جتنا بڑا پیر ہو، چاہے جتنا بڑا علامہ فہامہ ہو۔ جس کو نبی کے بعد صدیق اکبر افضل
نظر نہیں آتے اور ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ ہم اس کو اہل سنت نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا اجماع ہے اس پہ، اور اس اجماع میں پوری امت کے ساتھ کون کون شامل ہے؟ مولا علی بھی شامل ہیں، امام حسین بھی شامل ہیں، زین العابدین بھی شامل ہیں، امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ یہ سب ماننے والے ہیں کہ میرے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذات جو ہے وہ اور کوئی نہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو پھر کہنا چاہیے نا کہ بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا، بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے، میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت میں جتنے لوگ ابو بکر اور عمر کی محبت کے سبب جنت میں جائیں گے، اتنے لا الہ الا اللہ کہنے کے سبب بھی نہیں جائیں گے۔ بڑی خطرناک روایت ہے، پر میری نہیں، میرا یہ قول نہیں ہے، الصواعق المحرقہ میں یہ روایت درج ہے۔ کملی والے نے فرمایا کہ میری امت میں ابو بکر اور عمر کی محبت رکھنے کی وجہ سے بے شمار لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ حضرات محترم پھر کہہ دیجئے یہ مسلک جو ہے یہ صرف میرا نہیں، یہ مسلک صرف میرے پیر و مرشد ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کا نہیں، صرف پیر سیال کا نہیں، صرف پیر مہر علی کا نہیں، موجودہ والوں کا ہمیں نہیں پتا، لیکن پیر مہر علی کا بھی یہی موقف تھا۔ اور حضرات محترم داتا علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی اجمیری، حضور غوث سمدانی قطب ربانی، سارے اولیاء تابعین تبع تابعین، سارے صحابہ کا یہ موقف ہے کہ پیغمبر کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون؟ یار یہ ایمان کی بات ہے، بول دو، نبی کے بعد امت میں سب سے افضل کون؟ بولیے بولیے کون؟ سارے بولیے کون؟